آپ ولیمسن کو دیکھیں کیا بیٹنگ کرتا ہے, ڈیرل مچل کو دیکھیں وہ کیا, وہ کوئی ہر گیند پہ ہٹ تھوڑی مارتے ہیں, پراپر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. چلیں ایک ایکسٹراویگنٹ ہو جاتا ہے یار, جس طرح فخر ہے وہ جب مارنے لگتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ وہ ہر بال پہ مارے گا, لیکن اس کے ساتھ بابر کا ہونا بھی ضروری ہے پارٹنرشپ کے لیے, اور بابر کے ساتھ فخر کا ہونا بھی ضروری ہے میچ کو فنش کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کی بیٹنگ. اب لوگ کہتے ہیں نا وراٹ کوہلی نے بہت شاندار میچ فنش کیا, ایک تو وہ ہے شاندار پلیئر, وہ از ایٹ اے ڈفرنٹ لیول, لیکن ان کے ساتھ بھی ہاردک پانڈیا نے بڑی اچھی اننگ کھیلی تھی وہاں پر. آلدو کہ آخری 40-45 رنز میں بلک جو تھا وہ وراٹ کوہلی نے کیا ہے, مشکل بولر جو تھا حارث رؤف اس کو انہوں نے کھیلا, بیکاز ہی از سچ اے ورلڈ کلاس پلیئر. لیکن آن دی ادر سائڈ ہی ہیڈ ہاردک پانڈیا ود ہم, وہ کوئی 19-20 بال کو وہ بھی اسپیئر نہیں کرتا تھا. یہاں پہ ہی لاس پارٹنرز, ہی کیپٹ لوزنگ پارٹنرز, سو یو کانٹ جسٹ بلیم ون پرسن فار واٹ ایور از ہیپننگ. میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا فیئر کرٹیسزم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اپنی جگہ اس نے اپنا رول پورا کیا, لیکن اس کے ساتھ جو سپورٹنگ اننگز تھی وہ نہیں ویسی مل سکی. اینڈ آرگنائز ٹو ڈسٹرب پاکستان ٹیم کور نہیں. اسامہ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, جو آپ کو ان کو دیکھ کے فیل آتی ہے نا, مجھے بھی آ رہی ہے. اب یہ حافظ جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے بھی اوپینین لیتے ہیں, کیونکہ یہ میرے بچپن سے یہ صحافی ہیں, یعنی ماشاء اللہ ہی لکس ویری ینگ, لیکن ان کا بہت تجربہ ہے. مذاق کے علاوہ ان بہت کم لوگ ہیں جن کا اتنا تجربہ ہے صحافت کی فیلڈ میں. حافظ جی سے یہ سوال کر لیتے ہیں, بہتر جواب دیں. حافظ جی ایسا نہیں لگتا کہ ہر 2-3 بندوں نے اپنے 2-3 ترجمان رکھ لیے, اور ایک کے ترجمان کچھ کے ایک اینگل پریزنٹ کرتے ہیں, 2-3 کے دو ایک علیحدہ اینگل پریزنٹ کرتے ہیں, پھر ایک پی سی بی کی مینجمنٹ کا اینگل ہے, اور ایسا حالانکہ کوئی بائی اینڈ لارج کوئی بڑی تو میں نہیں ہوئی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ابھی تک, خدا نخواستہ اللہ کرے نہ ہو, لیکن روز کوئی نہ کوئی ایسی غلط خبر چلانا, روز چینلز کا کہنا کہ وہ اس سے لڑ پڑے, اس نے اس کو یہ کہہ دیا فلانے نے, پھر 2 بندے اس کو ڈینائی کرتے ہیں جی ہم تو یہاں پہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا. یہ پہلے بھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ اب کچھ زیادہ شروع ہو گیا حافظ جی؟ بٹ صاحب میرا بنیادی طور پہ جو آپ کا یہ والا نقطہ نظر ہے, آپ نے پہلے بھی اس حوالے سے کافی بات چیت کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل نے لوگوں کے مزاج بدلے ہیں, اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مرضی کی ٹیم بننی چاہیے. اور جہاں تک جو ڈیجیٹل کے استعمال کرنے والے ہیں, جن کو آپ انفلوئنسر بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں صحافی حضرات بھی شامل ہیں, بہت سارے لوگ شامل ہیں. بنیادی طور پر ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے ہر وقت کچھ نہ کچھ ضرور بولنا ہے اور کچھ نہ کچھ ضرور کہنا ہے. اور دوسرا, اگر کوئی اس کو پسند نہیں ہے نا, اس کو پسند نہیں ہے, تو بھلے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے, کرکٹر کی بات کر رہا ہوں, تو اس نے اس کی مخالفت ہی کرنی ہے, اور بلا وجہ ڈھونڈ کے چیزیں لانی ہے جس سے اس کو آپ کہیں نہ کہیں تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب اگر تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں نا, تھوڑا 1990 میں چلے جائیں, 80 میں چلے جائیں, یا 2000 کی ایون جب اس میں بھی دیکھ لیں, تو اس وقت جو لوگ تھے وہ تنقید کرتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے بہت ناپ تول کرتے تھے, اور اپنے الفاظ کے چناؤ میں بڑی احتیاط برتی جاتی تھی. آج وہ نہیں ہے. آج کھلاڑی بھی یہ سمجھتے ہیں بعض جگہ پر کہ شاید اگر ان کی ڈیجیٹل پر حمایت ہوگی یا میڈیا پر حمایت ہوگی تو کارکردگی کے بغیر بھی وہ ٹیم میں آ جائیں گے, یا جو کارکردگی کا ایک مخصوص معیار ہے اس کے بغیر بھی ٹیم میں آ جائیں گے. اور بدقسمتی سے یہ پاکستان میں ہوا بھی, گزشتہ چند برسوں میں زیادہ ہوا. اگر فیصلہ کرنے والے خالصتاً میرٹ کے اوپر, کارکردگی کے اوپر اور طے شدہ چیزوں کے اوپر سلیکشن کرتے اور فیصلے کرتے, تو یہ سوچ نہ بڑھتی. یہ سوچ اس لیے بڑی کہ فیصلہ کرنے والوں نے ان چیزوں کے اوپر فیصلے کیے جس کے اوپر آواز بلند ہوئی. جب آواز بلند ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ اپنے اصل فیصلوں سے ہٹتے ہیں, چہرے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں, تو پھر لوگوں کو آپ موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر تنقید کریں, ٹھیک ہے, اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروائیں. تو یہ دور جدید میں جہاں پہ ڈیجیٹل کے مختلف فوائد ہیں آپ کے پاس, وہاں پر اس پہ نقصانات بھی ہیں. لیکن سب سے آخر میں اور سب سے پہلے یہ چیزیں ساری نکلتی وہیں سے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. اگر آپ کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے یار, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے, مطلب اعظم خان کو کھلایا نا, وی وی ایس لکشمن کا جو شروع کے میچز ہیں سارے کے سارے, وہ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی پرفارمنس تھی اس کی, آؤٹ ہو جاتے تھے, رنز کرتے ہی نہیں تھے, لیکن
جنہوں نے ان کو کھلایا ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے. اس کے پیچھے ایک پورے کا پورا اس کا ایک تاریخ تھی کہ یہ کہاں سے کب سے کتنا کتنا کھیل کے یہاں پر پہنچا. یہاں پر جن کو پاکستان کی ٹیم ملتی ہے ان کے ریکارڈز دیکھ لیں. آپ کیسے تجزیہ کر سکتے ہیں؟ پہلے کسی کے بارے میں تجزیہ ہوتا تھا کہ اس کے 2 سیزن 3 سیزن 4 سیزن آپ نے دیکھا اس کو کہ یہ یہاں پر ایسے کھیلا یہاں پر, پھر آپ اس کے اوپر اپنا کانفیڈنس رکھتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ ایک بندہ وہ کسی اہم پوزیشن پہ وہ کسی کے 2 شاٹ دیکھتا ہے کہتا ہے یہ بہت بڑا پلیئر ہے, بس اس کے بعد اس نے سارا سسٹم جو ہے وہ اس نے ٹھا کرنا ہے. یہ والا جو ایکسپرٹ ہے جو یہ کہتا ہے, ہاں اصل جو ہے نا, ایک تو یہ کہنے والا اور دوسرا اس کو سمجھنے والا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہے. سو اس نے بڑا نقصان پہنچایا. اور یہ یہ ڈیجیٹل وہ پہ دیکھ چیز لیں ہے جس نے بہت نقصان پہنچایا. محمد یہ اسامہ کہہ رہے کہ ایگزامپل اعظم خان نواز آر بینگ فورسڈ انٹو دی ٹیم. دیکھیے obviously جب آپ کی طرف سے پرفارمنس نہیں آئے گی نا تو باتیں بھی ہوں گی اور ریومرز بھی نکلیں گے. یہ ساری چیزوں کا ایک ہی علاج ہے کہ یو پرفارم اینڈ یو اسٹارٹ وننگ. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو معاملات پیچھے ہوتے بھی ہیں تو وہ باہر نہیں آتے, اس کے اوپر اتنی لے دے نہیں ہوتی. لیکن جب ریزلٹس نہیں آتے, اچھی پرفارمنس نہیں آتی, تو پھر صحیح جگہ کے اوپر بھی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے تو وہ کنسپریسی شروع ہو جاتی ہے. سو آئی تھنک کہ پاکستان ڈیسپریٹلی نیڈ ٹو ون.